پانچواں تضاد جو ملحدین کی جانب سے بنایا گیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، سورہ تکویر آیت نمبر 29۔ پھر دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، سورہ کہف آیت نمبر 29۔ اس میں یہ تضاد بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب اللہ کے چاہنے سے ہی چاہ سکتا ہے تو پھر سورہ کہف کی آیت میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے؟ یعنی انسان کی تو چاہ ہے ہی نہیں اور انسان کچھ چاہ ہی نہیں سکتا اللہ کی چاہت کے بغیر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا حوالہ دیا ہے جو اس نے حق و باطل کے باب میں ٹھہرا رکھی ہے کہ وہ ہدایت کی توفیق انہی کو بخشتا ہے جو اس کے طالب بنتے ہیں اور اس کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں، اور جو اندھے بہرے ہو کر زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پسند کردہ ضلالت ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اس سنت الہی کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے، سورہ مدثر کی آخری آیات کے تحت بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک آیت میں انسان کی چاہت کا ذکر ہے کہ حق اس طرح واضح ہے کہ کوئی عقل مند شخص دیکھ سن کر حق کی راہ اختیار کر سکتا ہے اور اپنے اختیار سے فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس فیصلے کے وقت ہمیں اللہ کی چاہت کا نہیں پتہ ہوتا اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اپنے اختیار سے فیصلہ کر سکتا ہے اور اس فیصلے کے وقت اسے اللہ کی چاہت کا نہیں پتہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات میں اللہ کی چاہت کا ذکر ہے کہ جو فیصلہ وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی چاہت ہوتی ہے، کیونکہ دلوں میں اللہ ہی باتیں ڈالتا ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں اور کیا نہ کریں۔ یعنی ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، لیکن جب حق واضح دلائل کے ساتھ سامنے ہے تو ہمیں بھی اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے جنت کا راستہ اپناؤ یا جہنم کا سفر اختیار کرو۔